کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کا نقش کپا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنے بھٹکے ہیں کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ آج یہی حال مسلمانوں کا ہے، آج یہی طریقہ مسلمانوں کا ہے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنے بھٹکے ہیں کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ ہمیں نہیں معلوم رہ گیا کہ ہماری زندگی رب نے ہمیں کس لیے عطا کی ہے۔ آج دنیا کی لالچ کے چکر میں انسان نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، آج دنیا کے حرص کے چکر میں انسان نے اپنی عاقبت کو برباد کر لیا، آج اسے یہ سلیقہ نہیں رہ گیا کہ رب نے اسے بھیجا کس لیے تھا۔ آج انسان کو یہ نہیں معلوم رہ گیا کہ وہ دنیا میں کس لیے آیا تھا اور وہ کہاں اپنی زندگی کو گزارنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ ارے وہ تم ہی تو تھے جو دریاؤں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا کرتے تھے، وہ تم ہی تو تھے جو کشتیوں کو اللہ اکبر جلا دیا کرتے تھے، وہ تم ہی تو تھے اگر تم 72 چلے جاتے تھے تو کامیابی تمہارے قدم کو چومتی تھی، وہ تم ہی تو تھے 313 اگر میدان میں اترتے تھے تو کافروں کے لشکر کو تتر بتر کر دیتے تھے، وہ تم ہی تو تھے جو جس میدان میں آ جاتے تھے تو کافروں کو اللہ اکبر سمی بوس کر دیتے تھے، وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا۔ آج تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارنا شروع کر دیا؟ بس دنیا کے لالچ کے چکر میں، بس دنیا کی یہ جو دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں صرف دولت کمانے کے لیے، اس زندگی میں صرف شہرت کمانے کے لیے، اس زندگی میں صرف ہم دوسرے کا گلا دبا کر کے اس کا مال لے لیں، اس لیے آج انسان بس یہیں تک محدود رہا۔ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اسلاف کی زندگیوں کو بھلا دیا، وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے ہم تک دین بڑی مصیبتیں اور مشقتوں سے پہنچایا، آج ہم نے ان کی زندگیوں کو فراموش کر دیا، وہ بزرگ جنہوں نے قربانیاں دے کر کے دین کے اسلام مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا، وہ بزرگ جنہوں نے مذہب اسلام کے لیے اپنے خون کو دے دیا، آج ہم نے ان کی قربانیوں کو بھلا دیا، آج ہم نے ان کے طریقوں کو بھلا دیا۔ بس ہماری نظر میں کچھ رہ گیا ہے تو دنیا، ہماری نظر میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو دنیا، یہ دنیا یہ سب کچھ ہماری نظر میں ہو گئی ہے۔ بس انسان آج دور حاضر کا یہ چاہتا ہے ہم کسی بھی طریقے سے دنیا کو کما لیں۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کا گلا دبانے پہ لگا ہے۔ آج اگر امیر کے گھر کے پڑوس میں غریب کا گھر ہے تو غریب خون کے آنسو رو رہا ہے، اس لیے کہ اس ظالم امیر نے غریب کا جینا مشکل کر دیا۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر کسی کو رب نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت پر فرعون بنا بیٹھا ہے۔ آج رب نے اگر کسی کو مرتبہ دیا ہے وہ اپنے مرتبے پہ غرور کر رہا ہے۔ آج رب نے اگر کسی کو عزتیں دی ہیں تو وہ اپنی عزت پہ غرور کر رہا ہے۔ آج اگر رب نے کسی کو منصب دیا ہے تو وہ اپنے منصب پہ غرور کر رہا ہے۔ یاد رکھیں غرور اور تکبر یہ ابلیس نے کیا تھا۔ کون تھا ابلیس؟ وہ جس نے آسمان و زمین کے اوپر اتنے سجدے کیے کہ ذرہ کے برابر کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن صرف ایک غلطی کی بنا پر رب کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا، لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا۔ جس نے اپنی چیز پہ غرور کیا اللہ نے اسے زمیں بوس کر دیا، جس نے اپنی چیز پر گھمنڈ کیا اللہ نے اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیا، آخرت میں بھی جہنم اسے دے گا۔ میرے عزیز، اگر رب ہمیں کوئی نعمتیں عطا کرے تو اس پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسوڑے سوکھ گئے لیکن ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہ سیکھا۔
آج ہم 3 4 ٹائم کھانے کے باوجود رب کا شکریہ نہیں ادا کر رہے. ہم نہیں بن پا رہے رب کے فرما بردار بندے. ہم نہیں بن پا رہے ہیں اللہ کے مقبول بندے. یار وہ کیسے لوگ تھے جو 3 دن کھانا نہ کھانے کے باوجود بھی اللہ کا قرآن لوگوں تک پڑھ کے سنایا کرتے تھے. وہ کیسے لوگ تھے یار جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے انہوں نے اپنی بھوک کو برداشت کیا. یہ سوچا جان جائے تو چلی جائے, لیکن اسلام کی تعلیم نہیں رکنا چاہیے, مذہب اسلام کی تعلیم نہیں رکنا چاہیے. کیوں آخر ہم نے ان کی زندگیوں کو فراموش کر دیا؟ کیوں آخر ہم نے ان کی زندگیوں کو اللہ اکبر اپنی نظروں سے ہٹا دیا؟ نہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم ان کی زندگیوں کو سننے کے لیے تیار ہیں. آخر کیوں اس دین کا درد ہوتا ہمارے سینوں کے اندر؟ کب؟ جب ہم نے بھی اپنا عباس علم بردار جیسا چچا اس دین کے لیے قربان کیا ہوتا. ہمیں بھی اس دین کا درد ہوتا. کب؟ جب ہم نے بھی علی اصغر جیسا 6 ماہ کا بچہ ہمارے ہاتھوں پہ ہوتا اور اس کے تیر لگتا وہ دم توڑ دیتا. ہماری بھی نظروں میں اہمیت ہوتی مذہب اسلام کی. کب؟ جب ہمارے سامنے ہمارا 18 سال کا بھائی شہید ہوا ہوتا, تب ہمیں درد ہوتا کہ اسلام ہے کیا. ہمیں بھی اسلام کی قدر اس وقت پتہ ہوتی جب ہماری نظروں کے سامنے ہمارا کڑیل چچا علی حمزہ جیسا اگر دین کے لیے قربان کیا ہوتا, اور صرف قربان ہی نہیں بلکہ ہماری نظروں کے سامنے سینہ چاک کر کے اگر کلیجہ چبایا گیا ہوتا, تب ہمیں احساس ہوتا کہ دین ہے کیا. لیکن نہیں, ہم نے بھلا دیا سب کچھ. ہم نے مذہب اسلام کے لیے کچھ نہیں دیا ہے. آج تبھی اللہ اکبر ہمارے سینوں کے اندر اسلام کا درد نہیں ہے, اسلام کا وقار نہیں ہے, اسلام کی محبت نہیں ہے, اسلام کی اہمیت نہیں ہے. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہمارے کان میں اذان پڑی گئی اور کہا مبارک ہو حضور کا امتی بن کر کے پیدا ہو گیا ہے, مبارک ہو آقا کا امتی بن کر کے جلوہ گر ہو گیا ہے. آخر کب تلک ہم اپنے ایسی زندگیوں کو گزاریں گے؟ کب تلک ہم اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں میں ختم کریں گے؟ کب تلک ہم اپنی زندگیوں کو عیاشیوں کے اڈوں پر گزاریں گے؟ کیا ہمارے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے سچے اور پکے انسان ہو جائیں, ہم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں؟ آخر کیوں ہم نے بھلا دیا اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تواریخ کو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ارے وہ حضور کے صحابہ اگر کلمہ بھی پڑھتے تھے, اگر کافروں کو پتہ چل جاتا تھا تو ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے. کیا تم نے بلال کی کہانی نہ سنی؟ کیا تم نے حضرت سنیرہ کی کہانی نہ سنی؟ کیا تم نے اللہ اکبر ہمارے اسلاف کی کہانی نہ سنی جن کے ایمان کی خبر اگر کافروں تک پہنچ جاتی تھی تو کافر ان پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے تھے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے. اے میرے بھائی, اگر یہ اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے تو اسلام کی قدر کریں, اسلام کی اہمیت کو جانیں, اسلام کے وقار کو جانیں کہ اسلام ہے کیا, اسلام کی قدر کریں. کب تلک ہم اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزاریں گے؟ کب تلک ہم اپنی زندگیوں کو عیاشیوں میں ختم کریں گے؟ او میرے پیارے, آؤ توبہ کر لو رب کے حضور. جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوبین بندوں میں سے ایک بندہ بنا لیا کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے. کیا تم نے ہارون بلخی کی داستان کو نہ سنا؟ کیا تم نے بزرگوں کی تواریخ کو نہ پڑھا جنہوں نے بعد میں توبہ کی, اور صرف توبہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں ولایت کی منزل پر فائز فرما دیا. او میرے عزیز, نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. آؤ توبہ کرو رب کے حضور. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو روز دیتا ہے, میرے مولا در توبہ تو اس پہ کھول دیتا ہے.